پاکستان کی معیشت ایک عجیب قسم کے مدار میں گھوم رہی۔ بات یہ ہے کہ یہ بے چینی اور پریشانی بنیادی طور پر اس وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان میں وسائل کا بڑا سخت فقدان ہے۔ آبادی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ خطہ زمین یا وہ حصہ زمین جدھر زراعت کی جا سکتی ہو وہ محدود ہے۔ اس میں شاید پچھلے چند سالوں میں یا پھر یہ بھی کہہ سکتا ہوں پچھلی چند دہائیوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ یعنی زراعت کے لیے موجود زمین اور اس کی پیداوار وہ محدود ہے، جبکہ دوسرے ممالک میں پیداوار بڑھانے کے لیے مختلف حربے اور فارمولے بنائے گئے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ پاکستان کو آج نہیں تو کل فوڈ سیکیورٹی کا ایشو بھی ہوگا۔ کپاس ہماری بڑی ہی اہم ایگریکلچرل پروڈیوس ہے، کموڈٹی ہے، لیکن وہ بھی محدود ہے کیونکہ زراعت کے لیے جو زمین مختص ہے وہ بھی محدود ہے، اور زراعت کے لیے اگر ہم نے زمین زیر استعمال لانی ہے اس کے لیے ہمیں آبی وسائل چاہیے، آبپاشی کا نظام چاہیے، اس کے لیے پیسے نہیں۔ تو یہاں وسائل کا فقدان موجود ہے، وسائل کا فقدان موجود ہے، چاہے وہ آبی وسائل ہوں، چاہے وہ زراعت کی شعبے کے اندر پیداوار ہو۔ اچھا، پھر آئے قدرتی وسائل۔ پاکستان کے اندر توانائی کے شعبے میں موجود قدرتی وسائل بے انتہا محدود ہیں۔ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ شاید وہ سطح زمین سے بہت نیچے کہیں موجود ہیں، لیکن وہ اس چیز سے واقف نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو بالکل ویسٹ اس میں اتنا ہی انٹرسٹ لیتا جتنا مشرق وسطیٰ کے تیل اور گیس کے وسائل میں لے رہا ہے۔ تو یہ جھوٹ تو ایکسپوز ہو گیا کہ پاکستان کی سطح زمین کے نیچے بہت سارے توانائی کے وسائل موجود ہیں۔ صاحب اگر ہوتے تو ان کی توجہ اتنی ہی ان وسائل کے اوپر ہوتی جتنی مشرق وسطیٰ میں ہوتی نا، ہوتی۔ اور ہمارے آس پڑوس کے اندر بھی جہاں جہاں قدرتی وسائل ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہاں پر وہ اپنا پنجہ گاڑ لیں، جہاں جہاں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو پھر وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو یہاں پر بھی وسائل کا فقدان ہے، یعنی قدرتی وسائل ہمارے پاس کم ہیں۔ کوئلے کا راہ گلاپا جا رہا ہے، لیکن کوئلہ بھی آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں ڈرٹی فیول تصور کیا جائے گا۔ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، برا لگے اچھا لگے جو بھی ہے آپ کے سامنے چیز بیان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر انسانی وسائل ہمارے پاس بہت موجود ہیں، یعنی کہ ہیومن ریسورس۔ اب ان کو ایکسپلائٹ کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب بات یہ کہ پاکستانی معیشت دانوں سے میری ہمیشہ جرا رہتی ہے، میں ان کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جن قدرتی وسائل کی بات آپ کر رہے ہیں وہ در حقیقت موجود نہیں۔ عوام کو گمراہی کی طرف آپ لے کر جا رہے ہیں۔ یہ گمراہی وہی گمراہی ہے جو آغاز میں تمام سیاسی حکمرانوں کو بھی ہوتی ہے، پھر جب وہ عہدے کے اوپر براجمان ہوتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ صاحب پاکستان کے پاس نہ تو قدرتی وسائل ہیں، نہ آبی وسائل ہیں، نہ معاشی وسائل ہیں، نہ کسی اور طریقے کے وسائل ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ پھر مجبوراً اس کے فوائد جو بھی معاشی ہوتے ہیں پاکستان کے، وہ اپنی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے خاندانوں کی طرف، اپنے آس پڑوس احباب دوست ان کی طرف موڑ دیتے۔ لو سب کو تو کھلا نہیں سکتے، کم از کم تم کھا لو۔ حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیے یہ جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید آپ لوگ مجھے سمجھا سکیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ آج بھی اس جھوٹ میں یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اور میں بار بار آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کا رقبہ بہت ہی کم ہے اور وسائل میرے رب نے ساری دنیا میں بانٹ رکھے ہیں، کسی کے پاس تھوڑے زیادہ، کسی کے پاس تھوڑے کم ہیں۔ آپ کوئی منفرد تو ایسے نہیں ہو سکتے کہ سارے وسائل جو ہیں وہ پاکستان کے پاس ہی آ جائیں۔ آخر کار کو 25 کروڑ تک آبادی ہماری ہونے والی ہے، کوئی آبادی ہماری کم تو نہیں ہے۔ اس کو پالنے کے لیے جو وسائل چاہیے وہ کہاں سے لے کر آؤ گے؟
حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ ہے اس نے اب ہمیں ایک طرح سے کر رکھا ہے کہ ہم اپنی جغرافیائی حدود جو ہیں وہ اب کسی اور طریقے سے تو بڑھا نہیں سکتے، جو طریقہ وضع کیا اسی طرح بڑھائیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں مانوں گا یہ بات کہ پاکستان کے پاس وافر مقدار کے اندر قدرتی وسائل موجود ہیں۔ ہاں لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ پاکستان کے پاس عوام موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، انسانی وسائل موجود ہیں جن کے ذریعے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن قدرتی وسائل نہ۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، ملک کے معروف معیشت دان ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں ان سے آج اسی موضوع پر چرا بھی کروں گا اور گفتگو بھی کروں گا۔ جناب ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ تھینک یو علی صاحب، بڑی ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، آپ اتنی شیریں زباں ہیں اتنے شیریں زباں ہیں کہ آپ کی ہر بات ماننے کا دل کرتا ہے۔ آپ اتنے میٹھے انداز کے اندر اتنی سخت باتیں کہہ جاتے ہیں کبھی کبھار کہ انسان جھیل لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، لیکن اب میرا معدہ برداشت اجازت نہیں دیتا۔ میں آج آپ سے جرا کروں گا، آج آپ سے ضد لگاؤں گا اور آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ پاکستان کا مجموعی رقبہ اس کی آبادی کے حساب سے، یعنی پاپولیشن ورسز ٹوٹل ایریا اسکوائر کلومیٹرز کے اندر، پاکستان کا پاپولیشن ڈینسٹی وائز بہت زیادہ پاپولیشن ڈینسٹی ہے۔ میں یہ بھی آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے ارد گرد کے ممالک چاہے وار ٹون ہوں، چاہے آئسولیٹڈ ہوں، چاہے دنیا کے معاشی نظام سے باہر نکالے جا چکے ہوں، ان کے قدرتی وسائل ہم سے بہت زیادہ ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے پاس زراعت کے لیے زمین جو میسر ہے بہت کم ہے، آبی وسائل بہت کم ہیں، لوہے کے ذخائر بہت کم ہیں، توانائی کے ذخائر بہت کم ہیں، اور میں ضد کروں گا آپ کے ساتھ۔ تو مجھے بتائیے کیا آپ کو منظور ہے؟ علی صاحب، پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ 18ویں صدی میں رہ رہے ہیں یا 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں؟ میں اگر اپنی قوم کے بارے میں بات کروں گا تو ہم 12ویں صدی میں رہ رہے ہیں، لیکن اگر میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میں 22ویں صدی میں رہنا چاہ رہا ہوں۔ علی صاحب، جو قدرتی وسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی امپورٹنس تھی 18ویں صدی میں، ان کی امپورٹنس تھی 19ویں صدی میں۔ بالکل صحیح کہا۔ آج جو سب سے بڑا وسیلہ ہے، جو سب سے بڑا ریسورس ہے، وہ انسانی وسیلہ، وہ ہیومن کیپٹل ہے۔ مانتا ہوں۔ دیکھیے، جاپان کے پاس کوئی قدرتی وسیلہ نہیں، ان کے پاس کوئی تیل نہیں، ساؤتھ کوریا کے پاس کچھ نہیں ہے، سنگاپور کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ کہاں پہنچ گئے؟ صرف اور صرف اپنی ہیومن کیپٹل کی بنیاد پر، انسانی وسائل کی بنیاد کے اوپر۔ اب دیکھیے، دنیا بھر کی آبادی جو ہے، کسی بھی ملک کی آبادی کو آپ دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک کہلاتی ہے ڈیپینڈنٹ پاپولیشن، یعنی کہ وہ کچھ پروڈیوس نہیں کرتے، ان کا انحصار باقی لوگوں کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ آپ سمجھیے کہ 1 سال کا بچہ اور 1 سال سے آپ دیکھ لیجئے 18 سال تک کی عمر تک کا بچہ ڈیپینڈنٹ پاپولیشن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ سوچئے کہ 50-55 سال سے 60 سال سے زائد وہ بھی ڈیپینڈنٹ پاپولیشن ہے، کیونکہ وہ ایکچولی جی ڈی پی پروڈیوس نہیں کرتا۔ جو آبادی ہے 20 سال سے لے کے اور 55 سال تک، وہ ڈیپینڈنٹ پاپولیشن نہیں ہے، وہ پروڈکٹیو پاپولیشن ہے۔ اس کو کہتے ہیں پروڈکٹیو ایج پاپولیشن۔ اس وقت پاکستان میں جو ہماری پروڈکٹیو ایج پاپولیشن ہے، وہ دنیا کی پرسنٹیج اگر آپ نکال لیں تو بلند ترین ہے۔ آپ سوچئے کہ تقریباً 60% وہ 30 سال کی ہے، ساری کی ساری پروڈکٹیو ایج پاپولیشن ہے۔ اور جب آپ سوچئے کہ 18ویں صدی میں برطانیہ میں پروڈکٹیو ایج پاپولیشن کا یہ حال تھا جو آج پاکستان میں ہے، تو یورپ کی ترقی آپ دیکھیں شروع ہوئی تھی۔ چائنا میں جب یہ حال تھا پروڈکٹیو ایج پاپولیشن کا جو پاکستان میں آج ہے، تو چائنا کی ترقی شروع ہوئی تھی۔ تو یہ تو خدا کی طرف سے ایک ونڈو ہے، پاکستان کی جو پروڈکٹیو ایج پاپولیشن ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پہ ترقی شروع ہونی چاہیے۔ سوال آپ کا یہ بنتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہی؟
اچھا میں آپ کو اگر اس کے جواب کے لیے کچھ، میں تو طفل مکتب ہوں، ڈی این اے آپ نے مجھے کہا کہ جاپان اور ساؤتھ کوریا، آپ نے بھی ان لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہوگا. میں نے دور طالب علمی اور پھر بعد میں پروفیشنل دور میں بھی جاپانیوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کیا، پھر جاپان جانے کا موقع بھی ملا، ساؤتھ کوریا جانے کا موقع بھی ملا. تو میں نے وہاں پر فرض شناس لوگ دیکھے جو محنت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ذہانت پر بھی یقین رکھتے ہیں، کسی نہ کسی شکل یا صورت کے اندر وہاں پہ میریٹوکریسی ہے، وہاں پہ ذمہ داری کا ایک احساس ہے. اور بالخصوص میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ کام کے ساتھ ایک ان کی منفرد قسم کی لائلٹی ہے. کیا آپ کے ملک میں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں سب سے قیمتی وسیلہ یہی ہے. جی علی صاحب، پاکستانی امریکہ جاتا ہے تو سوچئے کہ وہاں پہ کتنا بڑا بندہ بن جاتا ہے. جی ایک زمانے میں امریکہ کا سارا ہیلتھ سسٹم جو ہے، خاص طور پہ جو اس کا ہیلتھ سسٹم ہے، وہاں جی سارے پاکستانی ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے. جی دبئی کو کس نے بنا دیا؟ جی ایمریٹس ایئرلائنز کو کس نے بنا دیا؟ دیکھیے، پاکستانی ڈرائیور جب جی ٹی روڈ پہ آتا ہے جی تو ڈی این اے فرق ہے، جب وہ موٹر وے پہ بیٹھتا ہے تو اس کا ڈی این اے فرق ہو جاتا ہے. پاکستانی جیسے ملک سے باہر نکلتا ہے تو اس کا ڈی این اے فرق ہو جاتا ہے. تو آپ پاکستان کی آبادی اور پاکستان کے جو حکمران ہیں ان میں ایک تفریق کر لیں. جو حکمران وہ رسپانسبل ہیں جو کچھ ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں، جو ہم جی ٹی روڈ کے اوپر دیکھتے ہیں. جیسے ہی پاکستانی ملک سے باہر جاتا ہے تو آپ سوچئے کہ وہ فرض شناس بھی ہو جاتا ہے، وہ وہاں پہ قانون اور ان کے قانون اور ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کے اوپر بھی عمل شروع کر دیتا ہے اور اس ملک کا ایک پروڈکٹیو سٹیزن بن جاتا ہے. نہیں، لیکن پاکستانی ویژنری تب بھی نہیں بنتا. ود آل ڈو ریسپیکٹ کبھی کبھار مجھے شرمندگی ہوتی ہے جب میں فوربس اور فارچون 500 کی لسٹ پڑھتا ہوں. جیلس نہیں ہونا چاہیے، جیلس میں نہیں ہوتا، کوئی کسی کی بھی بھلائی ہو، بہتری ہو، اس میں جیلس ہونے کی کیا بات ہے. اگر ہندوستان کے بہت سارے سی ای اوز فوربس اور فارچون 500 کی ٹاپ کمپنیز کے سی ای اوز کی لسٹ میں ہیں تو اچھی چیز ہے، پر پاکستانی صرف ایک آدھی ہیں. اب حسد تو نہیں کرتے لیکن برا تو لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ویژنریز نہیں ہیں. اسٹریٹجک لیڈرشپ پوزیشنز کے اوپر پاکستانی نہیں بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے آڑے آئے جا رہا. خیر بہت سارے اس میں معاملات ہیں. میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی جانب جاتا ہوں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، معذرت کے ساتھ یہ ایک مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے. دوسرا دیکھیں، ویژنری لیڈرشپ اور ویژنری لیڈرز ہمیں نہیں ملتے. چند لوگوں کو ہم نے ویژنری تصور کیا ہوا ہوتا ہے، جیسے میں نے بھی کیا ہوتا ہے. میں بڑا احترام کرتا ہوں، میں لیکچر سنا کرتا تھا، سیمینار دیکھا کرتا تھا اور سنا کرتا تھا جناب اسد عمر صاحب کے. مجھے لگتا تھا اگر یہ آدمی ملک کے کسی اہم عہدے پہ لگ گیا تو پاکستان تو امریکہ سے بھی آگے نکل جائے گا ترقی میں. لیکن جب وہ وزیر خزانہ بنے تو گئی بھینس پانی میں. میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، شاید ان کی ویژن ٹھیک ہو، ہمارا ماحول ٹھیک نہ ہو، لیکن معذرت کے ساتھ سر ہمارے ہاں ویژنری یا اہل بصیرت لوگ کم ہیں. پتہ نہیں آپ مانتے نہیں مانتے، آپ کی مرضی. علی صاحب، ریاست پاکستان کے اوپر جو سب سے بڑا بوجھ ہے وہ حکومت پاکستان، وہ 25 کروڑ پاکستانی نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ کوئی 2000 ارب کا سالانہ نقصان کرتی ہے صرف پبلک سیکٹر انٹرپرائز کے اندر، جو پی آئی اے ہے، جو پاکستان ریلویز ہے، جو پاکستان اسٹیل ہے. جو حکومت پاکستان ہے اس نے پچھلے سال صرف اور صرف بجلی کے شعبے کے اندر کوئی 520 ارب کا نقصان کیا ہے. 520 ارب کا نقصان؟ جی چوری. جی جی جو جی حکومت پاکستان ہے اس نے 4 ارب ڈالر کی گیس لیک کر دی ہے پچھلے 1 سال کے اندر. 4 ارب ڈالر؟ 4 ارب ڈالر کی. ہم نے 3 ارب ڈالر کی گیس خریدی ہے قطر سے اور اپنے ملک کے اندر 4 ارب ڈالر کی گیس لیک کر دی ہے. اس کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں ان اکاؤنٹڈ فار گیس، UFG کہتے ہیں. اصل میں وہ لیکیج یا چوری ہے.
4 अरब डॉलर की एक साल के अंदर, 1 खरब रुपए की जो कमोडिटी ऑपरेशन हम कहते हैं, जिसमें हुकूमत जो है वो गंदम खरीदती है और वो बाकी अजनास खरीद के अपने पास गोडाउन में रखती है, और आपको पता है कि वो उन बोरियों के अंदर से मट्टी निकलती है जब उनको 5 या 6 महीने के बाद बेचने का वक्त। मैं कह ये रहा हूं कि रियासत पाकिस्तान के ऊपर जो बोझ है वो 25 करोड़ पाकिस्तानियों का नहीं है, वो हुकूमत पाकिस्तान का बोझ। नहीं, एक्सक्यूज मी, यहां तो आप उस बयानी को एंडोर्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम करप्शन और मिसमैनेजमेंट है। आपने एंडोर्स कर दी इस चीज को। आप निशानदेही कर रहे हैं कि वो शुरुआत कहां से हो रही है। देखिए, करप्शन के ऊपर जो यहाँ पे आपने गिनती करा दी ना, आपने कहा 520 अरब रुपए की बिजली, 4 अरब डॉलर की गैस, और अजनास के अंदर आपने बताया कितनी रकम चली गई, तो आपने तो इंडोर्स कर दिया ना। नंबर्स, फिगर, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पॉइंट्स टुवर्ड्स दिस फैक्ट दैट करप्शन इज अ वेरी मेजर और दी मेजर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। आपने इंडोर्स कर दिया। अली साहब, आप ठीक कह रहे हैं। अब थोड़ी सी आगे बात करनी, ये जितने भी सेक्टर्स मैंने जिक्र किया ये सब गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, ये हुकूमती सेक्टर्स हैं, जो मैं शुरू में आपको बात कह रहा था। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, अगर आप उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, उसको बिजली उस कीमत पे दे दें जिस कीमत में इंडिया में मिल रही है, बांग्लादेश में मिल रही है, चीन में मिल रही है, उसके ऊपर टैक्स की शरह वो लगा दें जो इंडिया में है, जो बांग्लादेश में है, वो दुनिया के किसी और प्राइवेट सेक्टर से कंपीट कर सकता है, मुकाबला कर सकता है। तो आप जो कह रहे हैं, मैं भी उससे ज्यादा दूर नहीं हूं कि बोझ हुकूमत पाकिस्तान है। जितने नुकसानात मैंने आपको गिनवाए वो सारे हुकूमत पाकिस्तान ने की। नहीं, अच्छा, इसमें तो आपने उनको भी इंक्लूड कर दिया ना। देखिए, आपने टाइम स्पैन दे दिया। इसके माने ये हैं कि आपने जो अच्छे हुक्मरान आए थे, जिनको अमानतदार तस्वुर किया जा सकता है, जिनको सच्चा तस्वुर किया जा सकता है, जिन्हें निस्बतन लोगों से आम तासुर ये है कि बेहतर समझा जा सकता है, उनकी हुकूमत भी शामिल है। उस दौर में भी बिजली आपके मुताबिक जो है वो चोरी हुई है, आपके मुताबिक उसमें गैस भी लीक हो गई है या कर दी गई है, जो भी आपकी बात के माने निकाले जाएं, और उसमें भी अजनास का उसी तरह ज़िया किया गया है जैसे माजी में हुआ है। तो दैट मीन्स द सिस्टम डिड नॉट चेंज विद द फेसेस। आप 100% ठीक कह रहे हैं। सिस्टम जो बुनियादी माशी ढांचा है वो पिछले 25-30 सालों से नहीं बदला है। हुकूमतें बदलती हैं, माशी ढांचा वैसे ही चल रहा है। मैं आपके सामने तीन एग्जाम्पल देखिए। गंदम की कीमत हुकूमत फिक्स करती है, प्रोक्योरमेंट प्राइस उसकी हुकूमत फिक्स करती है। गंदम के सेक्टर का बेड़ा गर्क हो जाता है, गंदम की कमी हो जाती है, उसकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं। जो गन्ने का सेक्टर है उसमें हुकूमत की मुदाखलत है, वो शुगर केन की कीमत फिक्स करती है, वो कोटा देती है, वो इजाजत देती है कौन शुगर मिल लगाएगा कौन नहीं लगाएगा। चीनी की कीमतें जो हैं वो आप सोचिए कि वो गो थ्रू द रूफ, उसकी हमेशा किल्लत आ जाती है। एक सेक्टर ऐसा है जिसमें हुकूमत की किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होती। हर साल हम उस फसल का 2 से 2.5 बिलियन डॉलर उसको हम सालाना एक्सपोर्ट भी करते हैं, और ना ही उसकी कभी कमी पाकिस्तान में आती है। आप अगर बूझे तो वो कौन सी फसल? कॉटन। उसमें है। सही बूझा मैंने। अब उसमें हुकूमत की कोई मुदाखलत नहीं होती। वो फसल है चावल की। जहां हुकूमत जाती है वहां करप्शन जाती है। जहां पे हुकूमत नहीं होती वहां पे आप सोचिए कि चावल की कभी कमी आपने सुनी है पाकिस्तान के अंदर? कभी आपने ये सुना है कि जी चावल की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, हम चावल नहीं खरीद पाते? हम हमेशा गंदम के, हम राइस ईटिंग कंट्री नहीं है ना, वी आर नॉट राइस ईटिंग कंट्री। 2.25 बिलियन डॉलर की चावल जो है वो हम सालाना एक्सपोर्ट करते हैं। मेरा कहना यह है कि जहां हुकूमत जाती है वो उस सेक्टर का कर देती है बेड़ा गर्क।
اچھا میں نے آپ کی باتوں سے ایک چیز اخذ کی ہے، اور جو چیز اخذ کی ہے میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت بھی کریں. Which means that when we talk about our country getting a good leadership and honest leadership, it does not mean changing one man at the top. It means that we would require a huge team of people who are honest and reliable and work-worthy. پھر ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے. Unfortunately, اسی وجہ سے ہمارا سسٹم کبھی ٹھیک نہیں ہو پاتا, because we believe that one man will bring a magic wand and the system will change overnight. جی علی صاحب, آپ پرائیویٹ بزنس کو پرائیویٹ رہنے دیں. حکومت کا کام حکمرانی کرنا ہے, حکومت کا کام بزنس چلانا نہیں ہے. ایک آدمی کی بات کریں, ٹیموں کی بات کریں, صرف اتنی سی التجا ہے کہ حکومت حکمرانی کرے اور حکومت سر, but these are not profit seekers. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا, یہ this is being done by design. یہ بائی ڈیزائن کیا جا رہا ہے. کچھ ممالک کے اندر it is being done through regulation, ہمارے ملک کے اندر it is being done through something else. یعنی یہ you have to understand کہ یہ بائی ڈیزائن ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ بائی ڈیزائن نہیں ہے, یہ بائی ڈیزائن they want to do business. The government wants to do business by design. اچھا علی صاحب, اب پچھلے 70 سالوں سے کبھی تو ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن جاتے تھے امریکہ کی, کبھی ہم میجر نان نیٹو ایلائی بن جاتے تھے. ہم نے پچھلے 60 سالوں میں لگ بھگ $70 ارب امریکہ سے وصول کیا. جی, ہم نے پچھلے 60 سالوں میں لگ بھگ $35 ارب ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں IMF اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ان سے وصول کیا ہے. $35 بلین چائنا سے وصول کیا ہے. $10 بلین ہم نے اس وقت کمرشل بینکوں سے وصول کیا ہے. وہ وقت علی صاحب ختم ہو گیا ہے. امریکہ اس خطے سے چلا گیا ہے. اب کنسیشنز نہیں ملنی, اب ہم نے اپنا ملک خود چلانا ہے, اب قرضے نہیں آئیں گے. لیکن پاکستان کے بہت سارے تھنک ٹینکس جو آپ کے زیادہ نزدیک ہوں گے, دے آر پلاننگ ٹو کریٹ سرکمسٹانسز کہ پھر سے ہماری امپورٹنس بڑھ جائے, ہماری اہمیت بڑھے تاکہ ویسٹ ہمیں کچھ نہ کچھ دے. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب کے ساتھ گفتگو کر کے مزہ بڑا آتا ہے, کیونکہ ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے. اور خاص بات یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو دے دبدب یارکر بال کبھی کراتا ہوں, کبھی میں ان کو گوگلی بال کراتا ہوں, تو یہ اس پہ بڑا اچھا کھیلتے ہیں. تو تمام ہی بالوں پر اچھے شاٹ لگا دیتے ہیں, پھر میرے پاس سوال ختم ہو جاتے ہیں, پھر میں نئی بحث لے کر ان کے ساتھ شروع ہوتا ہوں. چلیے ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب, نئی بحث لے کر آپ کے ساتھ شروع ہوتا ہوں. آپ پاکستان کی اہمیت بڑھانے کے متعلق بتائیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے تمام وجوہات جو بتائیں, اس کے بعد یہ پتہ ہے کہ بہت ساری پرابلمز انفکسیبل ہیں, یعنی کہ ایکسٹرنل فیکٹرز زیادہ ہیں پاکستان کی اکانومی کو چلانے میں. تو سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ہماری اہمیت کیسے بڑھے گی ان کی نگاہوں میں, کہ وہ ہمیں دوبارہ سے دیکھیں ان پیار بھری نگاہوں سے, ان حسرت بھری نگاہوں سے, تاکہ ویسٹ کو ہماری بھی ضرورت پڑے اور کچھ پیسہ ملے, کیونکہ جو سلسلہ آپ نے بتایا ہمیں اپنے وسائل سے تو کچھ ملنا نہیں. جی علی صاحب, امریکہ گیا, اس علاقے سے گیا, IMF سے ویور ملنے والے نہیں ہیں. قرضوں کی بنیاد کے اوپر اب ملک نہیں چلانا, ویورز کی بنیاد پہ, کنسیشنز کی بنیاد پہ یہ ملک نہیں چلا. ہمارے پاس اتنے نقصانات ہیں, اتنے وسائل ہیں جو ہم نقصانات میں ڈبو دیتے ہیں. 4-5 کا میں نے آپ سے ذکر کیا. پبلک سیکٹر انٹرپرائز 2000 ارب سالانہ, پاور سیکٹر 500 ارب روپیہ سالانہ, گیس کا سیکٹر $4 ارب سالانہ, کموڈٹی آپریشنز کا 1000 ارب کا قرضہ اکٹھا ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے بچانی ہیں. اس اسٹریٹجک ڈیویڈنڈ کے بغیر ہمارے پاس ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب سیدھی سادی بات کرتے ہیں, یو آر ناٹ بینگ جو کہیں گے نا کہ بہت زیادہ ہارش نہیں ہو رہے آپ, لیکن پتہ آپ کو بھی ہے, اور سیدھی سادی بات کرتے ہیں کہ اسٹریٹجک ڈیویڈنڈ کے علاوہ, اسٹریٹجک لوکیشن کے علاوہ جتنے فیکٹرز آپ نے بتائے ہیں, ہم بہت ہی انیفیشنٹ اسٹیٹ ہیں. ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کا فائدہ اٹھانا ہے. یہ کوئی نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, ورنہ اگر ہم غیر اہم رہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارا گزارا مشکل ہو جائے گا. سر
علی صاحب اہم بننے کا ایک طریقہ رہ گیا ہے اور ہم اپنے خسارے دور کریں. صرف 2 کام کرنے. آپ نے اپنا بجٹ کا خسارہ دور کرنا ہے, آپ نے اپنے تجارت کا خسارہ دور کرنا ہے, اور جیسے اکانومی جو ہے وہ 300-350 بلین سے پہنچے گی 1 ٹریلین پہ, جو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, وہ کہلاتی ہے پاکستان ایٹ 100, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 25 سالوں میں ہم 100 سال کے ہو جائیں. وہ یہ کہتی ہے کہ جو ہماری 300-350 بلین ڈالر کی اکانومی ہے, یہ 2 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہونی چاہیے. جیسے ہی ہم 1 ٹریلین ڈالر کی اکانومی بنیں گے, جو آپ کہہ رہے ہیں, دنیا ہم کو عزت سے دیکھنے لگے گی, دنیا میں ہماری امپورٹنس پیدا ہو جائے. دیکھیں سر, دنیا میں ہماری اہمیت تبھی پیدا, میں معذرت کے ساتھ آپ سے کھل کے بات کروں گا, جب علاقہ ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے. ہمارا علاقہ ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے, حالات یہاں کے خراب ہوتے ہیں, ان کے پاس یا ان کے تخیل میں کچھ دشمن پیدا ہوتے ہیں ہمارے خطے میں, تو ہم کو پیسہ ملتا ہے. سیدھی سادی بات ہے. مشرف نے بھی کوئی میجک وانڈ نہیں گھمائی تھی, سیدھی بات یہ تھی کہ اس کو جھولی میں ایسے حالات مل گئے ڈی سٹیبلائز ریجن کے کہ دبا کے نوٹو ملا وہاں سے. اب سیدھی بات یہ کہ اب یہ دوبارہ ہونے والا تھا, لیکن آپ نے آستینیں چڑھا لیں, بول رہے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ, دیکھ لوں گا, یہ نہیں کروں گا. اب وہ موقع نکل گیا نا سر, موقع نکل گیا. سیدھی بات آپ کریں, وی ویسٹ آور اپرچونٹی. علی صاحب سیدھی بات پہ آ جائیں. ہاں, بیماری اور بیماری کی علامات میں تفریق کر لیں. آپ کا جو سلوشن ہے کہ ہم دوبارہ سے امپورٹنٹ بن جائیں اور اپنی بیماری کی علامات کو دبانا شروع کر دیں. ہم نے بیماری دور کرنی ہے علی صاحب, بیماری کی علامات کو نہیں دبانا. بیماریاں 2 ہیں. پہلی بیماری ہے بجٹ کا خسارہ, دوسری بیماری ہے تجارت کا خسارہ. بیماری کی علامات میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ڈالر ختم ہو جاتے ہیں, مہنگائی آ جاتی ہے, بے روزگاری ہو جاتی ہے, روپی کی ویلیو جو ہے ڈالر کے سامنے گرنے لگتی ہے. وہ ساری بیماری کی علامات ہیں, وہ بیماریاں نہیں ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے قرضہ لے کے, IMF سے قرضہ لے کے اپنی بیماری کی علامات کو دبا دیں. سر پیسہ تو ہمیں ملے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ریجن ہے ڈی سٹیبلائزڈ. مانگے تانگے سے گزارا اچھا خاصا چل تو رہا ہے, آپ کیوں بیماری کی علامات کو دبانے نہیں دے رہے؟ بات یہ مانگے تانگے سے اچھا خاصا گزارا چل رہا ہے, اتنے سالے اسے مانگے تانگے پہ چل رہے ہیں, آگے بھی چل جائیں گے مانگے تانگے پر. حالات تو کبھی بھی خراب ہو جائیں گے اس خطے کے. علی صاحب وہ وقت کیا, اب مانگے ٹانگے کا معاملہ نہیں چلے گا, اب مانگنے پہ نہیں ملے گا. یہ تو عجیب قسم کا آپ نے سوال میرے سامنے رکھ دیا. مجھے وہ بتلا رہے ہیں وقت ختم ہو گیا. بھائی ابھی تو بات شروع ہوئی تھی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کے ساتھ, ان سے وقت لیجئے. آگے آنے والے دنوں کے اندر بڑا ہی اہم موضوع چھیڑ دیا ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے. اب آگے آنے والے دنوں کے اندر دوبارہ سے ان کے ساتھ اسی موضوع پر بات کریں گے. ناظرین, ہم آپ کے پیغاموں کے منتظر رہتے ہیں. وی ویٹ فار فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.